گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ۔ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں نے کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے۔ اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے روی ایسا ہو گیا ایسا نہیں۔ پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو اوسلو میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے گے یا اللہ بڑے مزے آئے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سنو؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد یا داؤد تعالی ارقر ممبر، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے، یا جبال اوبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر۔ تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو۔ اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے؟ کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعال ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے گا۔ لم يبق الا ارحم الراحمین، لم يبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب وہ تمہیں سنائے گا۔ یا رضوان، اے رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے، تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی ساز بھی ہے، اللہ ہی آواز بھی ہے، اور اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ قرآن سنائے گا، قرآن، اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن